فرمایا گیا کہ مجنو جس کا اصل نام قیس تھا، یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں موجود تھا۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خلافت دے دی، ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہیں راستے کے کنارے قیس دیوانوں کی طرح چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے قیس کے قریب جا کر کہا کہ قیس مجھے یہ بتاؤ، میں نے جو خلافت جناب امیر معاویہ کو دے دی، کیا میں نے یہ صحیح فیصلہ کیا ہے؟ قیس امام حسن مجتبی کی اس بات کو سن کر کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور اس کے بعد اپنے سر کو اٹھا کر کہتا ہے، حضور مجھے تو خلافت کی اصل حقدار میری لیلا معلوم دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا لگتا ہے تو مجنون ہو گیا ہے، یعنی دیوانہ ہو گیا ہے۔ فرمایا گیا وہ جس کا نام قیس تھا، امام حسن مجتبی نے اپنی زبان سے اس ایک بار مجنون کہہ کر پکارا، پھر قیامت تک کے لیے وہ مجنون کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آج لوگ قیس کے نام سے اسے نہیں پہچانتے، بلکہ پہچانتے ہیں تو مجنون کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا، یہ کہہ کر کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر وہ لیلا کتنی حسین و جمیل ہے جس نے ایک شہزادے کو اپنا عاشق بنا رکھا ہے، دیوانہ بنا رکھا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب لیلا کو اس کے دربار میں حاضر کیا گیا، بادشاہ وقت نے لیلا کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا یہ لیلا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت تو میرے محل میں لونڈیاں موجود ہیں، آخر اس لیلا میں ایسا کیا ہے کہ اس نے شہزادے کو دیوانہ کر رکھا ہے؟ جب لیلا نے سنا تو کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ مجھے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو مجھ میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مجھ میں کیا ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو ایک بار مجھے مجنوں کی نگاہ سے دیکھیں، اگر مجنوں کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ فرمایا گیا کہ مجنو ایک کتے کو چوم رہا تھا، لوگوں نے کہا عجیب دیوانہ ہے، اسے خبر بھی نہیں یہ لیلا ہے کہ کتا ہے، کتے کو چومے جا رہا ہے۔ ایک آدمی ایک عورت کی محبت میں کس حد تک پاگل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں اس وقت مجنو نے کیا جواب دیا تھا؟ مجنو نے کہا تھا اے لوگوں، یہ کوئی معمولی کتا نہیں ہے، تم جانتے ہو میں اس کتے کو کیوں چومتا ہوں؟ کیونکہ یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو لیلا کی گلی میں رہنے والا کتا ہو، مجنو لیلا کی نسبت کی وجہ سے اس کتے سے بھی محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مجنو لیلا کی گلی سے گزر رہا تھا، آسمان کے چاند کو دیکھ رہا تھا، لوگوں نے کہا مجنو اگر تجھے دیکھنا ہی ہے تو لیلا کے گھر کی طرف دیکھ، لیلا کے کھڑکی دروازے کی طرف دیکھ، ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ تجھے اس کا دیدار ہو جائے، تو آسمان کے چاند کو کیوں دیکھتا ہے؟ تو مجنو نے کہا میں کھڑکی دروازے کی طرف دیکھوں، لیلا ہو سکتا ہے نظر آ جائے، ہو سکتا ہے نظر نہ بھی آئے، لیکن میں اس چاند کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس چاند نے نہ جانے کتنی بار میری لیلا کو دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ لیلا نے اپنی خادمہ کے ذریعے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مجنو کے لیے بھیجی، چونکہ خادمہ مجنو کو پہچانتی نہیں تھی، لیلا نے کہا فلاں مقام پر ایک دیوانہ بیٹھا ہوگا، پوچھ لینا کسی سے مجنو کون ہے، اور جب پتہ مل جائے تو یہ چیز اس کے حوالے کر دینا۔ جب خادمہ بازار میں پہنچی، اس نے کہا میں لیلا کی خادمہ ہوں، لیلا نے مجنو کے لیے کوئی سامان بھیجا ہے، تو مجھے بتا سکتے ہو آخر مجنو کون ہے؟ ایسے میں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ لیلا نے اپنے عاشق کے لیے کوئی چیز بھیجی ہے، بازار میں موجود ہر شخص کہنے لگا میں ہی مجنو ہوں، میں ہی مجنو ہوں، میں ہی مجنو ہوں۔ خادمہ پریشان ہو گئی، اتنے سارے مجنو، اب یہ سامان جو لے کر آئی ہوں یہ دوں تو کسی دوں؟ پریشان ہو کر دوبارہ واپس لیلا کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے میں مجنو تک نہ پہنچ سکی، اس کی وجہ کہ میں نے بازار میں جس سے بھی پوچھا ہر کسی نے یہی دعویٰ کیا میں مجنو ہوں، میں مجنو ہوں۔ اب جانتے
ہیں ایسے میں لیلا نے کیا کہا؟ لیلا نے کہا اگر تم اصل مجنو تک پہنچنا چاہتی ہو تو اپنے ساتھ ایک پلیٹ ایک چھری لے کر جاؤ اور کہہ دو کہ لیلا نے مجنو کے جسم کا گوشت منگایا ہے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا اصل مجنو کون ہے۔ خادمہ دوبارہ بازار میں آتی ہے، آ کر کہتی ہے لیلا نے مجنو کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا منگایا ہے، کیا مجھے بتا سکتے ہو مجنو کہاں ہے؟ اب وہ لوگ جو مجنو بنے بیٹھے تھے سب کے سب کہتے ہیں وہ فلاں آدمی مجنو ہے، وہ فلاں جو بیٹھا ہے وہ مجنو ہے۔ اس طرح سے خادمہ مجنو تک پہنچ گئی اور امتحان لینے کے لیے مجنو سے بھی کہتی ہے لیلا نے تیرے جسم کا ٹکڑا منگایا ہے، کیا تو دینے کے لیے تیار ہے؟ فرمایا گیا کہ مجنو نے فوراً اس خادمہ کے ہاتھ سے چھری کو لیا اور اپنے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر پلیٹ کے اندر رکھ دیا اور اس کے بعد جسم کے دوسرے حصے سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹنے لگا، پھر تیسرے حصے سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹنے لگا۔ خادمہ نے کہا لیلا نے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا منگایا ہے، تم آخر پورے جسم کو کاٹنے پر کیوں آمادہ ہو گئے؟ ایسے میں مجنو نے کہا لیلا نے گوشت کا ٹکڑا منگایا ہے، لیکن لیلا نے یہ نہیں کہا کہ کس حصے کے گوشت کا ٹکڑا چاہیے، اسی لیے میں اپنے جسم کے تمام حصے کے ایک ایک ٹکڑے نکال کر دے دیتا ہوں، میری لیلا کو جس حصے کا ٹکڑا درکار ہو اسے دے دینا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آج میں نے آپ کے سامنے لیلا مجنو کے 2-3 واقعات بیان کیے، ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی اگر کسی عورت کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے تو اسے صبح شام سوائے اس کے دوسرا کوئی نظر نہیں آتا، ہر جگہ اسے نظر آتا ہے تو بس اس کا محبوب نظر آتا ہے۔ امام حسن مجتبی نے کہا خلافت کے لائق کون ہے؟ کہا میری لیلا ہے۔ جب گلی کے کتے کو دیکھا تو چوم لیا لیلا کی نسبت کی بنیاد، چاند کو دیکھا تو یاد آ گئی لیلا، اور جسم کے گوشت کا ٹکڑا دینا تھا تو لیلا کی محبت میں اپنے پورے بدن کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیے۔ ہم مسلمان ہیں، کاش ہمیں بھی اللہ سے ایسی محبت ہو جائے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت ہو جائے۔ ہم زمین دیکھیں تو اللہ یاد آئے، آسمان دیکھیں تو اللہ یاد آئے، ہم دریا کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، ہم صحرا کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، ہم درختوں کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، ہم پہاڑوں کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے۔ ہم جب اس زمین پر چلے پھرے کھائے پیے، ہر وقت ہمیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا رحم و کرم یاد رہے۔ اگر دل میں واقعی وہی محبت پیدا ہو جائے جو محبت حقیقت میں ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ دونوں جہان کی کامیابی اور دونوں جہان کی برکتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایسی کہانیوں سے اللہ ہمیں سبق حاصل کرنے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔